مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلا ایکسپیرینس ہے, بندے کو نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے. میں نے اس کو جا کے ویسے ہی کہا, میں نے کہا 200 روپے کا ہے میرے سے لے لے, تو میں اتنے 10 ڈنڈے دے آیا ہوں, یہ کچھ میرے پاس بچے ہیں تو یہ میرے سے لے لے. اس نے کہا نہیں یہ اتنے کا تو نہیں, یہ تو 180 روپے کا ہے. وہ نا آپ کا اگر ₹1,00,000 بل بنا نا, 1,01,100 روپے بل بنا ہے, وہ 100 روپے آپ سے لے گا, چھوڑے گا نہیں. ہمیں 200 روپے کی آپ کو چائے پلا دے, اچھا ہاں کھانا کھلا دے گا, لیکن وہ 100 روپے اوپر والا نہیں چھوڑے گا. پہلے کہے گا 100 روپے آتے رہا. میں نسوار بھی بیچتا ہوں. اچھا میں نسوار بھی بیچتا ہوں, جو پٹھان نہیں رکھتے. یہ شاندار ہو گئی, اور دوسرے تیسرے برانڈ. شاندار سب سے ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے اور بہت زیادہ بکتی ہے. اچھا ہمارے ینگسٹر جو ہے نا پہلا اسٹیپ ہی نہیں اٹھاتے, وہ ڈر جاتے ہیں, وہی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں. ماں کے ہاتھ کی روٹی آپ کو باہر UK میں نہیں ملے گی, US میں نہیں ملے گی. یا تو باہر جانا ساروں کو ساتھ لے جاؤ, وہ میرا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں باہر ہوں. یہ جو آج کل چلے نا اوورسیز پاکستانی, وہ بھائی کون سے اوورسیز پاکستانی. اچھا میری جب پہلی دفعہ تیرے سے ملاقات ہوئی تھی تو جب آہستہ آہستہ تیرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ یار یہ مطلب اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنی زیادہ کوالیفیکیشن, پورے 18 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد MBA تو نے کیا, BBA کیا, پھر MBA کیا تو نے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ یار یہ ایونٹ کا جو ہے وہ کرتا ہے کام, ایونٹ آرگنائز کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں وہ بھی کرتا رہا ہوں, وہ بھی کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے سنا کہ یار یہ عید کے لیے بکرے بھی بیچتا ہے, عید کے لیے بکرے بھی بیچتا رہا. یہ کیا اسٹوری ہے یار, مجھے یہ تو بتا کہ 18 ایئرس کی کوالیفیکیشن تو نے کمپلیٹ کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو باہر بھی جا سکتا تھا, ایک اچھی جاب بھی, گورنمنٹ جاب کے لیے موسٹلی جو ہے وہ جو یونیورسٹی پاس آؤٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے پرائیورٹی ان کی یہی ہوتی ہے کہ بھائی سرکاری نوکری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا آپشن ہوتا ہے پرائیویٹ جاب کا, وہ بھی ایک اچھی جاب مل جاتی ہے, اگر مل جائے تو صحیح ہے. اپلائی کیا ہی نہیں یا کرتا رہا, دل ٹوٹا, پھر اپنا کام شروع کیا اور یہ ساری چیزیں, اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے, چھوٹے بڑے چھوٹے دونوں کام کرتے ہوئے, پھر اس کے بعد ابھی جو جنرل پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹر ہے وہ کیا ہے, وہ اس کو بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ وہ بھی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا چوائس تھی تیری. پہلے اس کے اوپر ذرا بتا کہ یہ کیا اسٹوری تھی, کیا مائنڈ سیٹ تھا شروع سے کہ اپنا ہی بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی نہیں ہے, یا جاب کے لیے اپلائی کیا ہی نہیں ہے, کیا سین تھا؟ یار عمر بھائی مائنڈ سیٹ اس طرح کا نا کہ انسان کو نا محنت کرنی چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے, آپ محنت کرو پھل اللہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ مائنڈ سیٹ اس طرح کا, لوگ نا محنت سے بھاگتے ہیں, اور کوئی بھی کام نا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار مطلب نا اس کام کی بیس پہ نا اگلے بندے کو جج کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں موچی ہوتا ہے نا, اس کو اچھے لفظوں میں نہیں جانا جاتا, اور آپ دیکھیں گے موسٹلی موچی پٹھان ہوتے ہیں. مطلب میں وہ ایتھنک نہیں ہو رہا, مطلب میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اور نائی ہو گئے, باربرز, اسلام آباد میں سیلون ہوتا ہے, ہمارے وہاں پہ ذرا نائی ہوتا ہے, تو ہیئر اسٹائلسٹ ہوتا ہے. تو یہ مطلب کام, کوئی کام نا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. تو میں نے ہمیشہ مطلب محنت پہ اپنا فوکس رکھا ہے. باقی رزق جو ہے نا اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا لکھ دیا ہوتا ہے, اس کے نصیب میں جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے. انسان کو محنت کرنی چاہیے. تو میرا بھی یہی تھا, میں نے مطلب نا کام سٹارٹ کیا. آپ نے اتنے کام گنوا دیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے شروع کہاں سے کیا. میں نے اسپورٹس کے کام سے سٹارٹ کیا نا, گیجٹس وغیرہ, اسپورٹس اکوپمنٹس, اور مطلب بال بیٹس وغیرہ مختلف, مطلب فل رینج میں نے کور کی. میں نے پہلے نا ادھر اپنے راجہ بازار میں اسپورٹس گلی ہے ایک, میں ویسے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو میرے ذہن میں کیوں نہ ویسے رینڈم, اچھا میرا یہ ہے نا, میں کوئی ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا, میں کچھ اور سوچے سمجھے بغیر نا اس میں کود پڑتا ہوں. میں نہیں دیکھتا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا مطلب بہت ہی ایکسٹروورٹ قسم کا ہوں میں. تو وہ میں نے جی بازار گیا, میں نے کچھ 2-3 ایک ٹیپیں خریدیں, اوساکا ٹیپس نہیں تھی. میں خود بھی کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہوں نا بہت شوق سے, تو وہ ٹیپس وغیرہ میں نے خریدیں, کچھ بالیں خریدیں. ان دنوں ڈن لاپ چلتی تھی, شائن چلتی تھی, ٹیپ بال جو تھی, CA وغیرہ, مطلب ساری, مطلب وہ میں نے تھوڑی تھوڑی نا مطلب آدھا درجن خرید لی. ٹیپ کے رولز کچھ خرید لیے. لے کے نا میں کمرشل میں ایک دکان تھی, اس سے میں مطلب اپنے کھیلنے کے لیے سامان وغیرہ لیتا ہوتا. وہ میں کمرشل میں ایک دکان والا تھا, اس سے مطلب اپنا کھیلنے کے لیے سامان وغیرہ بھی لیتا تھا. میں اس کے پاس کیا تو ان دنوں نا ریٹ بازار میں چل رہا تھا 180 روپے کا ڈنڈا تھا 10 ٹیپس کا. تو میں اس کے پاس لے کے گیا. تو میں نے نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلا ایکسپیرینس ہے, بندے کو نہیں پتا ہوتا کیا ہوتا ہے. میں نے اس کو جا کے ویسے ہی کہا, میں نے کہا 200 روپے کا ہے میرے سے لے لے, تو میں اتنے 10 ڈنڈے دے آیا ہوں, یہ کچھ میرے پاس بچے ہیں تو یہ میرے سے لے لے. اس نے کہا نہیں یہ اتنے کا تو نہیں, یہ تو 180 روپے کا ہے. میں کہوں یار اس کو کیسے پتا چلا 180 روپے کا؟ 180 کا تو میں خرید کے لایا ہوں. مطلب میرے ذہن میں بھی نہیں تھا پتا, ایک بگنر ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ 30 سال سے ادھر کام کر رہا تھا. تو میں نے اس کو جا کے مطلب ایسے ہی نا بانڈ مارا کہ میرے سے لے لے. اس نے کہا نہیں ہے تو 180 روپے کا. بہرحال میں کہا اب 180 کا میں لے کے آیا ہوں, میرا خرچہ بھی ہوا ہے. تو میں مطلب مایوس ہو کے نا میں دکان سے اتر آیا, نہیں دیا میں نے, میں گھر آ گیا نا.
تو میں نے کہا یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, پیسے بھی لگائے ہیں, کچھ 2,500-3 ہزار روپے لگائے تھے. تو میں نے کہا چلو کچھ کرتے ہیں. پھر یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے 2014. اچھا 2014 کی. ٹھیک ہے. میں نے FSC کی تھی اس ٹائم, اور یونیورسٹی کا یا پہلا سیمیسٹر سٹارٹ ہوا تھا, مطلب 2013 یا 14 کی بات ہے یہ. تو اچھا جناب علی, اس کے بعد نا وہ میں لے آیا. پھر ہم نے ویکینڈس پہ جاتے ہوتے تھے, سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے کو بھی جاتے تھے کھیلنے. میں نے ادھر دوستوں کو کہا نا کہ یار تم ٹیپ نہ لے کے آنا, ٹیپ میرے پاس ہے, مجھے پیسے دینا ہے, ٹیپ لے لینا میرے سے, بالے میرے سے لے لینا. مطلب میں نے اس طرح پھر اسٹارٹ کیا. وہ جو میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی تھیں سو کالڈ انوینٹری, وہ میں نے مطلب اپنے دوستوں کو چلا دیا آگے نا. تو پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا, میں نے سوچا, میں نے سنتے تھے کہ سیالکوٹ جو ہے نا گارڈ ہے, اسپورٹس کا گارڈ ہے, وہاں سے مطلب بہت سستی چیزیں ملتی ہیں یہ وہ. میں نے ادھر سے ایک دن گیا, میں نے ریٹ لیے راجہ بازار سے, اسپورٹس گلی کے آگے گرد و نواں سے جہاں پہ لال حویلی بھی ہے, وہاں سے میں نے ریٹس وغیرہ لیے. اس کے بعد میں گیا سیالکوٹ بھائی جان ایک دن, ون فائن مارننگ, صبح صبح اٹھ کے میں ون فائن مارننگ میں نکل گیا بھائی جان سیالکوٹ کے لیے رواں دواں. تو میں گیا, تو ادھر سیالکوٹ میں میرے لیے ایک انجان شہر تھا. میں پہلے آج سے پہلے سیالکوٹ اکیلا, میں سیالکوٹ نہیں گیا ہوا تھا پہلے, مجھے نہیں پتا تھا کہاں پہ کیا ہے, کچھ نو آئیڈیا, بلینک تھا میں بالکل. میں اترا وہاں پہ سیالکوٹ لاری اڈے اترا. میں نے 1-2 بندوں سے پوچھا, میں نے کہا جی اس طرح میں اسپورٹس پنڈی سے آیا ہوں, تو میں نے مطلب اسپورٹس والی مارکیٹ کا ہے. تو انہوں نے بتایا بیٹا ادھر حاجی پورہ ہے, وہاں پہ فیکٹری ہیں, اور ڈرما والے چوک میں نا دکانیں ہیں. اچھا. اور وہ دونوں ایریے پاس ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں سے چنگچی پہ بیٹھا, اس کو میرے خیال سے اس ٹائم میرے خیال 10 کے 15 روپے میں نے دیے. میں وہاں ڈرما والے چوک اتر گیا. اچھا جناب علی, وہاں پہ جا کے نا میں نے ایک بندے سے مطلب بتایا کہ میں اس طرح آیا ہوں پنڈی سے. پہلے تو انہوں نے مجھے بٹھایا, پانی شانی پلایا, گرمی تھی. تو مہمان نواز ہوتے ہیں. اچھا وہ نا آپ کا اگر 1,00,000 روپیہ بل بنا نا, 1,01,100 روپے بل بنا ہے, وہ 100 روپے آپ سے لے گا, چھوڑے گا نہیں. ہمیں 200 روپے کی آپ کو چائے پلا دے, اچھا ہاں وہ کھانا کھلا دے گا, لیکن وہ 100 روپے اوپر والا نہیں چھوڑے گا. پہلے کہے گا 100 روپے تھے رکھ, اچھا پھر اگلی بات ہوگی. اچھا تو اس نے مجھے مطلب خاطر توازو میری کی. اچھا اب جب کام کی باری ہے, میں نے کہا میں اس طرح اسے پتہ لگ گیا تھا یہ جو ہے نا بچہ ہے, اس کو کچھ نہیں پتا نہیں ہے, ریٹ شیٹ نہیں پتا. اس نے نا مجھے نا مطلب جو پنڈی میں ریٹ چل رہے تھے نا, اس سے کہہ لیں کہ مجھے 20 روپے کا فرق دیا. اچھا مطلب جو جہاں پہ چیز 450 کی تھی, اس نے مجھے وہاں پہ 420 430 اس طرح بتائی نا. مطلب اس نے وہاں پہ زیادہ ریٹ بتایا. وہاں پہ اس نے مجھے اصل میں بات کیا نا, اگر آپ کہیں دوسرے شہر جا کے پرچیزنگ کر رہے ہو اور ان کو بتا دو کہ میں پنڈی سے آیا ہوں یا گجرانوالا یا لاہور سے, مطلب بتا دو, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ریٹ چل رہا ہے اس ٹائم. صحیح ہے. وہ مطلب آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے ہو. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. بہرحال میں نے بتا دیا, مجھے نہیں پتا تھا. اس نے مجھے نا پنڈی سے کوئی 20-30 روپے کا مارجن دیا, جو کہ میرے فریٹ چارجز مجھے کاسٹ پڑ جانی تھی پنڈی مال لاتے. تو میں وہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا. میں نے کہا یار میں تو اتنی دور سے کوئی 200 کلومیٹر دور آیا ہوں, کوئی کمائیاں کرنے, کوئی پیسے 4 بچیں گے, تو ادھر تو طوطا ہو گیا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. تو بہرحال میرے دل میں مطلب بہت ڈس اپوائنٹ تھا. اس دکان سے میں دل برداشتہ ہو کے باہر نکلا. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میری مدد کر, میں مطلب کیا کروں, کہاں جاؤں, میں واپس چلا جاؤں. تو بہرحال ادھر اللہ کا ایک اچھا نیک بندہ تھا, اس نے مجھے بتایا بیٹا ادھر پیچھے والی مارکیٹ ہے, ادھر چلے جو, وہاں پہ اسپورٹس کا ایک شو روم ہے. ان کی اپنی فیکٹری بھی ہے, وہ اپنا مال خود تیار کرتے ہیں, وہ آپ کو ریٹ اچھا دیں گے. ٹھیک ہے. میں ان کے پاس گیا, تو وہ بندہ بھی بہت اچھا تھا, اس نے مجھے مطلب اچھے سے ملا. اس نے بھی مجھے پہلے کھلایا پلایا, اسے پتہ چلا پنڈی سے ہے, مطلب میری روٹی شوٹی وہاں پہ صحیح ٹائٹ کر کے ہوگی تھی. تو وہاں پہ میں نے اس سے پھر جب میں نے کام کی بات کی, مطلب ریٹ شیٹ اس کے اور پنڈی کے ریٹس میں نا مطلب 100 سے 120 روپے کا فرق تھا, جہاں پہ مجھے سمجھ لگی کہ یہاں پہ نا کام ہو سکتا ہے. صحیح. تو میں نے اس سے مال شال لیا, بک کروایا, کچھ ساتھ اتنا تو تھا نہیں جو بک کرواتا, ساتھ ہی میں نے لے کے آنا تھا. تو پہلی بار جب میں گیا تو اچھا پہلی بار نا میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے. اچھا جب میں سیالکوٹ جانا تھا نا, میں نے پاکٹ منی ملتی تھی, پاپا دیتے تھے. تو اس وقت تجھے پرمیشن مل گئی آرام سے کون سے کہ تو نے کہا کہ میں نے جانا ہے سیالکوٹ. ہاں اس معاملے میں نا مجھے گھر والوں نے کبھی نہیں منع کیا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. کوئی فکر فاقہ نہیں کہ تو اکیلا نہیں, پہلی دفعہ انہوں نے مطلب نا گھر والوں نے مجھے کانفیڈینس دیا کہ بیٹا اچھی بات ہے, اچھا انیشیٹو ہے, اچھا اسٹیپ اٹھا رہا ہے, تو کر سکتا ہے. مطلب مجھے نا گھر والوں سے مطلب ہمیشہ پیچھے سپورٹ ہی ملی ہے. بیک اینڈ پہ پاپا نے کہا بیٹا تو کر سکتا ہے, تو کر لے گا. تو مطلب کوئی پابندیاں وغیرہ ان کو پتا تھا. میں نے کبھی شروع سے نہ کبھی سگریٹ پی, نہ کوئی مطلب اس طرح کا کوئی غلط کام میں نہیں کرتا تھا. تو گھر والوں کو یہی ہوتا ہے کہ بچہ باہر جائے گا, کوئی بری سوسائٹی میں نہ پڑ جائے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, مطلب اس طرف سے میں بالکل کلین تھا. میں گیا پھر, اچھا میرے پاس سے اس ٹائم 4,000 روپے.
آپ کو میں مطلب جب نکلا گھر سے نکلا میرے پاس 4,000 روپے تھے. تو 4,000 روپے میں تو سیالکوٹ سے سامان نہیں آپ لے کے آ سکتے. میں نے نا اپنے 5 مجھے ملا کے نا 5 دوست تھے مطلب جن کو میں نے اسکیم آئیڈیا فلوٹ کیا. میں نے کہا جی اس طرح وہاں جائیں گے, وہاں سے سامان وغیرہ لے کے آئیں گے, یہاں پہ آ کے بیچیں گے تو پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا. تو جیب میں تھے 4,000 روپے, اس ٹائم نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا تم 4,000 روپے ڈالو, 5 لڑکے تھے, 20,000 روپے ہوئے میرے پاس. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے, تو اکیلا ہی جانا. مطلب وہاں پہ انہوں نے کہا ہمیں گھر سے اجازت نہیں ملے گی, وہ سیالکوٹ کھجل کرائے گا, میں جا کے دوسرے شہر اتنی دور. بہرحال ان میں سے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا ہی گیا پہلے ٹلی چھوڑ کے. ہاں بہرحال مجھے تو مطلب پیسے مل گئے. میں نے کہا جاتا ہوں سامان لے کے آتا ہوں. میں گیا سامان اچھا میں اس کو بتایا نا, میں نے کہا یہ والے بیٹ اتنے ڈال دے, یہ اتنے ڈال دے. وہ کہتا ہے میرے پاس بالیں بھی ہیں نا, ہماری اپنی پروڈکشن ہے, تو یہ لے, یہ بہت چلتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دے. کہتا ہے کتنی کروں؟ میں نے کہا 2 درجن کر دے. وہ ہنسنے لگ گیا, کہتا 2 درجن کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا بیچوں گا نا, میں اپنی طرف سے سیریس تھا. کہتا اللہ کے بندے یہ تو تیرا کرایہ بھی نہیں پورا ہوگا, 2 درجن کا لے کے جا رہا ہے, کوئی 20 25 30 درجن لے کے جا, بورا لے کے جا, 60 درجن کا بورا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں تو 2 درجن ہی تھے, 2 درجن ہی دے. میں بہرحال اسے 2 درجن لی, بولے بلے شلے لیے, مطلب جو بھی میرا بجٹ تھا اس میں بھی میں نے 20,000 پورے نہیں لگائے, کوئی 1,000-1,500 بچ ہی گیا میرے پاس. مطلب نہیں سمجھ تھی. میں گھر آ گیا واپس سامان لے کے نا. اچھا میں نے دوستوں کو بلایا, میں نے کہا جی یہ بیٹ شیٹ ہیں, یہ وہ سب کچھ سسٹم ہے. تو کیا لے کے آیا وہاں سے؟ میں بیٹ لے کے آیا 3-4 کوالٹیز کے, اور تھوڑی سی بالس لے کے آیا. یہ 2 درجن یہ تھیں, اور ایک اور بال تھی وہ تھوڑی اچھی والی تھی, 2-1 درجن وہ والی تھی. تو اب بیٹ جو سین اس طرح تھا نا کہ بیٹ میرے نہیں بکے. مطلب جو بھی دوست یار تھا وہ کہتے تھے بیٹ دے دے, پیسے لے لیں. اچھا مفتے. ہاں آپ کو پتا ہے, کچھ کو آپ بھی جانتے ہیں. تو وہ چیزیں لے جاتے, چیک تو کرنے کے لیے دینا پہلے, جا کے کھیلنے بیٹ صحیح بھی ہے کہ نہیں, لے جانا. تو میں نے بھی کہا چلو دے دیں گے پیسے, نہیں پتا تھا. اچھا بالیں جو تھی نا میری, وہ میری ہاتھوں ہاتھ میری گلی میں دکان والا اسی نے لے لی. اچھا میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو میں ابھی لے کے آیا تھا, اگلے دن ہی میری بچت ہوگی. ہاں مجھے کہا, میں نے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار وہ صحیح آسرا تھا میرے پہ, کہ تو 2 درجن اتنی دور سے آیا, صرف 2 درجن والے لے کے جا رہا ہے. میں نے نا اس کے, میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر تھا, میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا دوبارہ. میں نے کہا یہ کتنے کا جو ہے نا بورا وغیرہ کتنے کا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 60 درجن کا بورا ہوتا ہے, اتنے کا بورا آپ کو پڑے گا, یہ کاسٹ ہے, یہ اڈا ہے, یہاں پہ پنڈی میں مال بیچتے ہیں, تو آپ نے اس ریٹ پہ ہم ابھی آلریڈی بھیج رہے ہیں, تو آپ کو ہم یہ ریٹ لگا دیں گے کیونکہ آپ ہمارے پاس آئے تھے. یہ وہ مطلب نا جو سودا بیچتے وقت لوگ کرتے ہیں. تو میں نے اسے نا پیسے ارینج کر کے نا کہیں سے 60 درجن بالیں منگوا لی. ٹھیک ہے, مطلب اپنے کسی اور سے نہیں میں نے لیے, یہ بالوں کے پیسے میں نے منگوائی. پھر میں نے اس وقت صرف بالس منگوائی کیونکہ بیٹس پڑے ہوئے تھے, بکے نہیں تھے, فائدہ نہیں تھا. تو بالس میں نے منگوا لی جناب والی. تو پھر میں نے کیا کرنا, میں مطلب ان دنوں یونیورسٹی بھی جاتا تھا, میں نے ساتھ ہی بالس ڈالنی بیگ میں 2-3 درجن جتنی, جاتے جاتے کہیں پہ بیچ دینی, کسی دکان والے کو دے دینی. مطلب اتنی مہنگی بھی نہیں تھی, 180 روپے درجن تھی اس ٹائم. تو وہ 180 روپے درجن, 180 روپے درجن تھی. اچھا 12 والے مطلب بال پڑتا تھا 15. ایک بال میرے خیال میں 180 روپے کی ہے شاید, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ وہ ذرا مطلب گلی میں کھیلنے والی تھی, رپٹی جس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل, وہ 2 کلرز والی جو آتی ہوتی تھی, تو وہ شیلڈ کی جو بال ہوتی تھی وہ والی. تو وہ میں نے مطلب نا اسی طرح 2-3 درجن کر کے لے کے جانے ڈیلی, مطلب بیچ دینی. مطلب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اس طرح نا یہ چیز بکتی ہے. اس دوران مطلب مہینہ 1.5 لگا, میری بالز بھی بک گئیں, میرے بیٹس بھی آلموسٹ جو تھے دوستوں نے کچھ لے لیے, کچھ مطلب دوستوں کے آگے دوستوں نے لے لیے, مطلب میرا مال بک گیا. اچھا پروفٹ ہوا. جن دوستوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے ان کو میں نے بلایا, میں کہا تمہیں پارٹی کراؤں, ان کو میں لے گیا فوڈ اسٹریٹ, ان کو کھانا شانا کھلایا. پھر جی اب اگلی بار سامان منگوانا تھا. اب میں نے دیکھا کہ یار میں اکیلا کام کر رہا ہوں, ان میں سے تو کوئی ہلتا بھی نہیں ہے, پروفٹ انہوں نے لے لیا. میں نے ان کو کہا بھائی اب کام کریں گے, سارے کریں گے, اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے, اس طرح دکان پہ جا کے ان کو مطلب سیل پچ دینی ہوتی ہے, اور اس طرح یہ سودا بکتا ہے. تو وہ نا 3 تو پچ کے پہلے تو ان کو سمجھایا صحیح کر کے کہ بیسیکلی کام ہوتا کیسے. ہاں کام ہوتا کیسے ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا, کچھ کرنا پڑے گا, پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو میں نے ان کو پوچھ کیا کہ میری تو یہی نیت تھی گھر سے نکلیں, کوئی کام شام کریں, کیونکہ اس ٹائم ہم سارے پڑھ رہے تھے, کوئی یونیورسٹی میں تھے, کچھ کالجز میں تھے ابھی, تو کچھ ویلے پھر رہے تھے, ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. تو بہرحال ان میں سے 3 نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم یہ نہیں کرتے, دکان جا کے کیا خواری ہے, گرمی ہوتی ہے, وہی بات ہے نہیں محنت سے جی چراتے ہیں. تو اب ایک لڑکا میرے ساتھ رہا, وہ 3 نے اپنے جو پیسے ان کا حساب کتاب بنتا تھا میں نے ان کو کلیئر کیا, وہ اب ہم 2 رہ گئے. اچھا اب ہم 2 نے پھر تھوڑے سے اور پیسے کیے, رینج وغیرہ, مطلب سامان منگوانا, بالیں زیادہ منگوانی, بیٹس تھوڑے منگوانے, مطلب
پھر ریکٹ شٹلز مطلب اور شرٹس مطلب کرتے کرتے نا مطلب اس طرح مطلب اسپورٹس کے پورا اندر گھس گئے تھے ہم. پھر پتہ چل گیا شرٹس مینلی آتی ہیں فیصل آباد سے, سیالکوٹ سے بھی نہیں آتی. تو مطلب کرتے کرتے پھر یہ اسپورٹس کا کام اتنا ہو گیا نا الحمدللہ کہ مطلب پوری گرپ ہو گئی تھی سیالکوٹ میں. پتہ لگ گیا تھا کہاں سے کون سی چیز آ رہی ہے, کون سی کس ریٹ پہ آ رہی ہے. روٹس تک پہنچ گئے تھے, فیکٹری تک پہنچ گئے تھے. ایون ادھر کے جو منڈی والے تھے نا ان سے اچھا ریٹ ملنے لگ گیا تھا جو بازار میں بیٹھے ہوئے. ادھر کی جو منڈی وہ بھی میرے خیال میں یہیں سے منگواتے ہیں سارے. یہ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے ادھر جو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا ایک ہوتا ہے جو مطلب مین مال منگواتا ہے, باقی جو چھوٹی دکانوں والے نا اسی سے لے لیتے ہیں. اچھا یوں کرتے ہیں مطلب ایک مین ڈسٹریبیوٹر بیٹھا ہوتا ہے, ایک یا دو ہوتے ہیں بڑے, ہاں وہ مال منگواتے ہیں سیالکوٹ سے. باقی جو چھوٹے ہوتے ہیں یا جن کی پسلی نہیں ہوتی یا پسلی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اتنے پیسے کیش کیوں باؤنڈ. اصل میں مال بازار میں چل رہا ہوتا ہے ادھار. وہ سیالکوٹ والے نا زیادہ مطلب دوسرے شہر ظاہر ہے اتنا ادھار وغیرہ کریڈٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو لینا ہے کیش پہ لو. تو ادھر جو ہے وہ پھر ایک بندہ مال منگواتا ہے, وہ آگے پھر اپنے طور پہ ادھار پہ دیتا ہے. پھر ادھار پہ آپ کو پتہ چیز مہنگی ملتی ہے. تو کرتے کراتے جی وہ مطلب اسپورٹس پہ اتنی گریپ ہو گئی تھی, خود بھی کھیلتا تھا, شوق تھا. تو اسپورٹس کا کام میرا اچھے سے چل پڑا نا. اچھا اب میں نا میری ایک دو دکانیں بھی لگ گئیں گھر کے پاس ہی, پکی دکانیں لگ گئی تھیں جن کو میں بیٹ اور بال سپلائی کرتا تھا, ریکٹ شٹلز دیتا تھا, لوڈو دیتا تھا. اچھا لوڈو کی بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, میں آپ کو وہ بعد میں بتاتا ہوں. تو مطلب ان کو میں نے یہ سامان وغیرہ دینا, تو مطلب مجھے پتا تھا کہ مجھے نا ڈیلی میں نے شام کو جانا ہے, جو چیز پوری نہیں ہوگی وہ وہاں پہ ڈسپلے کر کے تو پیسے شیسے جو بھی بنتے ہوں گے حساب کتاب کر کے. مطلب 2-3 دکانیں اس طرح کی تھی ڈیلی کی میری نا. اس سارے سینیریو میں اسٹڈیز تیرے ساتھ چل رہی تھی. تو وہ کرتے کرتے جی جناب علی, اچھا میری عادت تھی میں جب دکان میں جاتا تھا نا میں دیکھتا تھا کہ اس کو میں اور کیا چیز دے سکتا ہوں نا, اس کو میں اور کیا دوں جس میں مجھے مطلب آتا تو ہوں میں ادھر, تو اور بھی میں اس کو کوئی چیز دیتا ہوں مجھے 4 پیسے مجھے بچیں گے. میں مطلب بہت آبزرو وغیرہ کرتا تھا. پھر مجھے اس میں ایک لوڈو ایک آئٹم ہے, اسپورٹس آئٹم ہی ہے, یہ لوڈو اسٹار سے پہلے کی بات ہے. اچھا بعد میں لوڈو اسٹار آ گئی تھی, اس نے یہ کام ختم کر دیا. تو مطلب ختم تو نہیں مطلب کافی کم ہو گیا تھا. تو اچھا اب لوڈو بنتی ہے لاہور میں. اچھا میں نے اس کے بارے میں پتا کرایا کہ کہاں پہ گتا شتا یہ وہ دوسری تیسری چیزیں. میں لاہور گیا جی, لاہور میں میرا ایک دوست ہوتا ہے اس کے پاس گیا, میں اس کے گھر رکا, کھانا شانا وہاں پہ کھایا, اس کا بائک لیا, چلا گیا اردو بازار, شالمی, ریٹس وغیرہ لیے, وہاں سے لوڈو بک کروائی, واپس پنڈی آ گیا, لوڈو بھی بیچنی شروع کر دی. کرتے کرتے نا مطلب کافی ٹائم گزر گیا مجھے اسپورٹس کے کام میں نا. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا اسپورٹس کا کام کو جب مین ڈکلائن آیا نا, وہ یہ آیا ہے آپ کی PMLN, مطلب یہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے. تو وہ مطلب نا اس PMLN کی جب گورنمنٹ تھی نا, انہوں نے نا جو گراؤنڈس تھے نا آپ کے, جس طرح ہمارے گھر کے پاس جامعہ گراؤنڈ ہے, مسلم کا گراؤنڈ ہے, کافی مطلب ڈگری کالج کا گراؤنڈ ہے, بہت مطلب جہاں پہ بچے جا کے کھیلتے تھے فری آف کاسٹ. انہوں نے وہ گراؤنڈ لے کے نا ان کو مطلب فلی فرنشڈ کر کے مطلب اچھا گھاس لگا کے اچھی پچ بنا کے نا اس پہ مطلب نا چارجز رکھ دی, پیسے رکھ دیے, فلڈ لائٹس لگا دیں. اب ایک جو غریب بچہ ہے وہ 10-12 ہزار روپے کا گراؤنڈ بک کرا کے کیسے کھیل سکتا ہے؟ نہیں کھیل سکتا, اس کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی, وہ چاہ کے بھی نہیں کھیل سکتا نا یار. ٹائم سلاٹ ہوتی ہے میرے خیال میں. ہاں ٹائم سلاٹ ہوتی ہے, ایک میچ کا 2 میچ کا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بکنگ ہوتی ہے, تو غریب بندہ نہیں کھیل سکتا یار وہ وہاں پہ. تو یہ کرتے کرتے نا اسپورٹس کا کام نا کم ہونے لگ گیا تھا, مطلب بہت مطلب کم ہو گیا تھا. وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوا, وہاں سے مطلب اسپورٹس کا جو پنڈی میں نا کام مطلب بہت ابھی بھی ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے, کیونکہ گراؤنڈس نہیں ہے, لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے. ابھی رمضان چل رہا ہے, آپ جائیں گے سڑکوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, گراؤنڈس پراپر نہیں ہیں ہمارے پاس نا. کیونکہ اور دوسرا ہماری جنریشن جو نئی جو جنریشن ہے ان کی جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گیا. ہم تو کھیلتے ہوتے تھے گراؤنڈز میں اسکول میں, اب وہ موبائل سے ہی نہیں نکلتے. پب جی, آن لائن ساکر, آن لائن EA اسپورٹس, وہ کرکٹ کی وہ گیمس چل رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بھی مطلب کافی مطلب ڈاؤن فال آیا ہے گیم میں, تو اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھتے دیکھتے نا اسپورٹس کا کام کافی کم ہو گیا. تو یہی چیز میں دیکھتا تھا کہ اب میں اس کو کون سی چیز دوں, دکان پہ جاؤں کون سی چیز, مطلب اب کون سی چیز پکڑوں میں. یہی کرتے کرتے نا میرے ذہن میں ایک چیز آئی جو کہ میں ابھی بھی میری ایک مطلب کہہ لیں کہ ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے, وہ تھے شاپنگ بیگس. جو شاپر نہیں ہوتے جو آپ مطلب انڈے لینے گئے, دودھ لینے گئے, دکاندار جو پلاسٹک شاپر جو ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا یار یہ سبزی والا, گوشت والا, اسٹیشنری والا, کپڑے والا, کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں پہ شاپر نہ چلتا ہو. میں نے کہا کیوں نہ میں یہ بیچنے شروع کروں. میں گیا جی بازار گیا, منڈی گیا, میں نے شاپرس کے ریٹ, جس دن مجھے آئیڈیا آیا نا, میں ویری نیکسٹ ڈے, میں آپ کو بتایا نا ویٹ نہیں کرتا تھا, کود پڑتا. اگلے دن گیا جی بازار گیا, شاپر وہاں سے مطلب
ریٹ وغیرہ لیے, جدھر سے مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے, ایک انکل تھے بزرگ, انہوں نے مجھے ریٹ تھوڑا سا اچھا دیا. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے یہ دے دیں 40, 4 سائز چلتے تھے, یہ 40 10 کلو دے دیں. کہتا بیٹا تو نے سپلائی کرنی ہے, 10 کلو تو بہت تھوڑے ہیں, تو کل پھر آ جائے گا. میں نے کہا نہیں بہت ہیں, آپ مجھے بس 40 کلو ہی دیں. ایک ڈر ہوتا ہے نا شروع میں, بندہ کام میں کسی میں چلے گا نہیں چلے گا. تو بہرحال میں نے کرنا تو ہے اب, لیکن پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سیف رکھنے کے لیے میں 40 کلو لے کے گھر آ گیا. وہ جناب علی میرے محلے میں, میری گلی میں نا 4 دکانیں ہیں. میں نے نا 2 کلو سب کو دیے. تیسرے چوتھے دن نا میرے شاپر ختم ہو گئے. تو وہ میں نے جی 3-4 دکان والوں کو شاپر دیے, تو میرے جو ہیں تقریباً دوسرے سے تیسرے دن شاپر ختم ہو گئے. اچھا. میں واپس گیا بابا جی کے پاس, میں نے کہا جی شاپر دیو. بابا جی نے کہا میں تو کیا سی نا, کہا تھا واپس آئے گا تو زیادہ لینے تو زیادہ لے کے جا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا تھا. آپ مجھے بتائیں توڑے میں کتنے ہوتے ہیں؟ من کا ہوتا ہے کس طرح 50 کلو کہتا ہے, توڑا ہوتا ہے 25 کلو کا. میں نے کہا توڑے دیں آپ, تقریباً آدھا من, آدھے من سے تھوڑا سا. تو بھائی جان میں نے توڑے اٹھانے شروع کر دیے. پھر مطلب شاپر کا کام اس طرح تھا نا کہ پھر میں جن دکانوں پہ نہیں بھی سامان دیتا تھا نا, ان پہ بھی میں جاتا تھا, جن کو میں نے بالز وغیرہ دیتا تھا کہ میرے سے شاپر لے لو. اب شاپر جو ہے نا دکاندار کی مجبوری ہے. ایسے ہی اب آپ کہیں دکان پہ جائیں, اسے کہیں 6 انڈے دے دے, وہ 6 انڈے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑائے گا, شاپر میں ڈال کے دیکھا. دکاندار کی مجبوری ہے, اس نے لینا ہی لینا ہے. تو وہاں سے کرتے کرتے شاپر کا کام چل پڑا. اب مطلب شاپر کا کام اس طرح کا تھا کہ مطلب میرا ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا, اور مطلب کھپت زیادہ ہے نا اس کام میں. مطلب والیوم بھی ہے, اور مطلب ضرورت کی چیز ہے. ایک FMCG پروڈکٹ ہے, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ ہے, مطلب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو وہ جناب علی بکتا گیا, دکان والے لیتے گئے. اس دوران دوستوں نے کہا یہ کیا کام کرتا ہے, شاپر بیچتا ہے, یہ کیا تو MBA تو نے کیا. یہی ویسے پوچھنے لگا تھا کہ جس وقت تو نے MBA کیا اور اس کے بعد تو نے یہ شاپر کا کام شروع کیا, تو ساروں نے تو کہنا شروع کر دیا. میں BBA کرنے کے بعد MBA کر رہا تھا میں, تو اسٹڈیز کے ساتھ اسٹڈیز کے جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ سارے اسی کام سے تو نے نکالے. نہیں وہ الحمدللہ پاپا مجھے کرتے تھے. مطلب مجھے اس معاملے میں مطلب کوئی نہیں تھا کہ میں مطلب کماؤں گا اور تو گھر چلے گا, وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی مجھے. میں صرف اپنے لیے کر رہا تھا. مطلب جو میں عیاشی کرتا تھا, دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, کھانا پینا, یہ شوق تھا مجھے کہ یار میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے, انہوں نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے شروع سے نا محنت کی ہے. مطلب محنت کر کے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم خود بھی جو ہے نا اب اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم خود اب کچھ کریں. ساری مطلب اتنی ٹائم تک ہم ان سے لے کے کھا رہے تھے نا, اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. تو میں نے جی یہ سوچتا, لوگ اس طرح نہیں سوچتے. لوگ کہتے ہیں بس, میں نے تو ایسے بھی میرے دوست ہیں, گھر والوں سے لیے 500 روپیہ لیا, 400 روپے کی سبزی لی, 100 روپیہ جیب, گھر آگے بتا دیا 500 روپے کی سبزی آگے, بڑا کام کیتا ہے. مطلب ٹھیک ہے اس طرح کے بھی لگاتے رہے, ہاں ایسے کمائیاں بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے شعور آ گیا تھا ایک, مطلب دیکھتے تھے بڑوں کو. ابھی میری ہے 28. ٹھیک ہے یار یہ بتانی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہے یہ جو تو سٹوری سنا رہی ہے, کتنا 8-9 سال پرانی ہے. ہاں یہ مطلب 2014-13 مطلب 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے تھے. میں اس ٹائم 18 کا تھا, ایسا ہی ہے. تو میں مطلب نا کہاں پہ تھا, یہی کہ جو ٹیکے وغیرہ لگاتے ہوتے تھے تیرے دوست. ہاں ٹیکے وغیرہ لگاتے تھے. تو ہاں ہم نے اپنے دیکھا نا والد صاحب کو, چاچو کو, محنت کرتے ہیں, مطلب کمایا, بچوں کو کھلایا. شروع سے ہی ہم نے بچپن سے میں یہی دیکھ رہا تھا. تو میرے بھی یہ تھا کہ میں کچھ کروں نا, اپنے لیے کچھ کروں. تو گھر کی طرف سے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. وہ کرتے کراتے شاپر بیچنے شروع کیے, دکانوں پہ جاتا تھا, دیکھتا تھا. ساتھ دوست وغیرہ یہ بھی کہتے تھے یہ کوئی کام ہے, یہ میں دل میں کہتا تھا کہنے دو یار. وہ کہتے ہیں نا آپ نے اگر کسی کی بات, اگر دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, آپ کسی کی بات سن کے ڈسارٹ ہو جاؤ تو آپ نا اپنا کام خراب کرو گے. جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے. میں ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال دیتا ہوں. میری شروع سے عادت تھی, میں اپنے کام میں مطلب مگن تھا. مجھے پتا تھا یہ مجھے نا اچھے پیسے یہاں سے نکل رہے ہیں میرے. میں ان کو یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ تم جو ہے نا, کبھی ان کو ٹونٹ نہیں مارا, تم یہ کیا نوکریاں کرتے ہو چھوٹی چھوٹی, تم ایک طرف آؤ سے. میں نے مطلب کبھی بڑا بول نہیں بولا, اللہ پاک میرے سے بڑا بلوائے بھی نہ, میں نے کبھی نہیں بولا. تو مطلب یہ کہ تو ان کے جتنے بھی کرٹیسزم تھے اس کو بھی جھیلتا رہا, اور نہ تو نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ اپنا کام کرو, کرتے رہو جو کہنا کہتے رہو. میں تو باز نہیں آنا, میں نے کبھی سنی بھی نہیں اس طرح کی, مطلب نیگیٹو کرٹیسزم میں نے نہیں کبھی ادھر سنا ادھر سے نکال دیا. بالکل صحیح. تو وہ کرتے کرتے اب پھر شاپرس کے بعد میں نے دیکھا کوئی اور مطلب پروڈکٹس کون سی مطلب رننگ آئٹمز ہیں. کرتے کراتے میں پھر کولڈ ڈرنکس میں آیا, مطلب جوسیز, کولڈ ڈرنکس, شاپرس. اس کے بعد پھر آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جو بچوں کی ہوتی ہیں چاکلیٹس وغیرہ,
یہ پھر اس کے بعد پچھلے دنوں ایرانی مال بہت آ رہا تھا, یہ بولوں بیچ میں اسمگلنگ کا ہوتا ہے, بول دے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ایرانی مال آتا تھا بیچ میں, ایرانی مال بھی بیچا, بہت بیچا. تو بیچتے جی جناب علی مطلب ابھی اس ٹائم پہ نا الحمدللہ مور دین 150 پروڈکٹس ہیں میرے پاس, صحیح, جن پہ میں ڈیل کر رہا ہوں. اور ہاں, اور ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے, مجھے نا لوگ کہتے تھے یار ایک پروڈکٹ پکڑ, اسی پہ کام کر, اس سے ہوتا یہ ہے نا, آپ اگر ایک پروڈکٹ پہ کام کرو گے نا, آپ کو اپنا ایریا بڑھانا پڑے گا. کیونکہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, صرف شاپر ہے نا, ایک دکاندار 200 روپے کے دن کے لے رہا ہے, وہ 200 کی لے گا اور آپ کی جیب میں 200 ہی آئے گا. ٹھیک ہے, آپ 10 دکانیں کر لو گے, آپ کو 2000 روپے آئے گا. صحیح ہے, اس سے زیادہ انہوں نے شاپر نہیں لینے, ان کی ضرورت نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ ادھر سے باہر نکلو, 11ویں دکان کرو, آپ واپس پہلی دکان پہ آؤ, دیکھو اسکور کیا چاہیے, سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 200 روپے اس نے 200 سے زیادہ شاپر نہیں لینے, اور لیکن وہ 100 روپے کی چاکلیٹیں لے لے گا, 200 روپے کی باقی چورن چٹنی لے لے گا, املی لے لے گا, کولڈ ڈرنکس 1000 روپے کی ڈیلی کی لے لے گا, اس طرح کی چیزیں وہ لے لے گا. آپ کرتے کراتے نا, آپ اس 200 کو نا 2000 روپے لے کے جاؤ. صحیح ہے, ایک دکان سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایریے سے باہر نکلو. آج کل پیٹرول کتنا مہنگا ہے, دکاندار پیسے نیچے لگا لیتے ہیں, چکر لگوائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اصل میں مارکیٹ میں ادھار کے علاوہ کام نہیں ہے. آپ نے پیسے کچھ نہ کچھ نیچے لگانے ہی ہیں. اس کی مثال اس طرح, جیسے آپ کوئی دکان کھولتے ہو نا, آپ کو پہلے پگڑی دینی پڑتی ہے, اس کی سیکیورٹی وغیرہ XYZ جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, یہ آپ کی پگڑی ہے. اچھا, آپ نے دکاندار کے نیچے تھوڑے سے پیسے لگا دیے, بس اس کے بعد آپ سرکل چلتا رہے گا. دکاندار بھی خوش ہوتا ہے کہ ادھار مال آ رہا ہے, اصل میں اسے پتہ نہیں ہوتا پیسے اسی کے ہیں. تو بہرحال کچھ دکاندار بھی میرے یہ ویڈیو دیکھیں گے, کوئی نہیں. اچھا, تو اس کے بعد جی یہ سلسلہ کار بس اس طرح چل رہا ہے, الحمدللہ چلا رہے ہیں. اچھا, تو جو تیرے ساتھ کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, آج کل کی ینگسٹرز ہیں, تیرے ساتھ کے چھوڑ, تیری ایج کے ہو گئی, یا جس ایج میں تو نے یہ کام شروع کیا اور یہ ساری چیزیں, اس ایج میں تو کسی کو بھی یہ چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ یار یہ میں نے کام شروع کرنا ہے, بالکل میں کام کروں یا نہ کروں. ایون اسٹڈیز میں اتنے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اتنے بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ مطلب تیرا مائنڈ سیٹ شروع سے اسی طرح, یہ کسی کوئی انسپریشن تھی دیکھ کے کہ یار یہ بندہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. ہمیں تیرے چھوٹے بھائی بھی تو ہیں, تیرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی اسٹڈیز وغیرہ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, کوئی حساب کتاب چل رہا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہونا چاہیے کہ یار میں نے جاب کرنی ہے, تو ابھی میں فی الحال اسٹڈیز پہ فوکس کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر جاب کے لیے اپلائی کروں گا. تو اپنا پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے کوئی جاب وغیرہ کے لیے اپلائی کیا تھا, کیونکہ 18 ایئرس کی ایجوکیشن اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی. بالکل, یہ اس کے اوپر اچھے خاصے ایکسپینسز ہوتے ہیں. اور پھر کوئی لوگ دیکھ کے تیرے ارد گرد کے لوگ کہیں کہ یار 18 سال کی ایجوکیشن میں نہ کرتے بھی 1.5 کروڑ تو تیرا لگ گیا ہوگا, تیرے والد صاحب کا لگ گیا ہوگا, اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد تو جناب شاپر بیچ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اس کے اندر مطلب ایک عام ٹیپیکل جو سوچ ہے وہ تو اس چیز کے اندر کچھ بھی کوئی اسکوپ نہیں دیکھتی. اچھا, اب آپ نے اس طرح جاب کی بات کی ہے, میرا شروع سے یہ تھا کہ یار میں جب ڈگری کروں گا نا تو اس کے بعد کوئی سرکاری نوکری کروں گا. مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں نے کچھ بڑے دوستوں کو بھی دیکھا تھا. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے نا یار, آپ ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا, صبح نکلے رات کو گھر آئے, اور انکم جو تھی نا وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. مطلب جابز میں انکم لمیٹڈ ہوتی ہے, اور ٹائم کی پابندی ہوتی ہے, صبح جانا ہے شام کو آنا ہے. آپ کی مطلب سوشل لائف نا ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے. آپ دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے, مطلب بہت کم ہو جاتا ہے. اچھا, جو پرائیویٹ جابس کی بات کر رہا ہوں میں, جاب کی. اور ارلی اسٹیجز پہ آج کل آپ کو آپ کے ملک کی حالات پتہ ہیں, اور میں نے کچھ دوستوں وغیرہ کو دیکھا تھا, وہ مطلب جابس وغیرہ کرتے تھے نا, تو ایئر اینڈ پہ ہر ہماری نا کمپنیز میں ہوتی ہیں ڈاؤن سائزنگ. مطلب یہ کلچر بن چکا ہے یار, ایک ڈاؤن سائزنگ اور دوسرا انٹرنی کا. انٹرنی فری میں, جو فری میں ان کو جو یونیورسٹی گریڈز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں. تو مجھے بھی کافی مطلب دوستوں نے کہا کہ یار کر, میں نے کہا نہیں بھائی فری میں کیوں میں کسی کے لیے کوئی کام کروں, میں تو نہیں کرتا, تم لوگ کرو. تمہیں کہتے نہیں وہ ایکسپوجر ملے گا, ایکسپیرینس ملے گا, سرٹیفکیٹ ملے گا. میں نے کہا نہیں, میں شاپر بیچ رہا ہوں, مجھے ادھر سے پیسے مل رہے ہیں, تم ایکسپیرینس لو, تم سرٹیفکیٹس لو, مجھے نہیں چاہیے. تو اچھا, وہ جی کرتے 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 اب جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے, میں نے دیکھا ان کو سارا سال محنت کی, پہلے 3 مہینے انٹرن نہیں رہے, پھر اس کے بعد
3 مہینے کا پروبیشن پیریڈ کر کے 6 مہینے کی سختی کاٹ کے جب نوکری پہ لگے تو سال بعد ڈاؤن سائزنگ ہوئی, فارغ, اگلا انٹرنی آ گیا. پرائیویٹ کمپنی تو اپنے پیسے بچاتی ہے نا. اب وہ 3 مہینے کیوں کسی کو مطلب 50,000 60,000 روپے میں ہائر کرے جب وہ کام ایک انٹرنی سے 10,000 روپے میں کروا رہی ہے. بالکل پیسے تو بچائیں گے. ہاں, تو یہ مجھے یہ اس کلچر سے نا میں بہت مطلب وہ تھا کہ میں نے یہ کام نہیں, مطلب میرا مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا. ہاں سرکاری جاب ہو تو اس میں مطلب آپ کے پرکس اینڈ بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں, پینشن ہوتی ہے, اس کے بعد میڈیکل, اس کے بعد دوسرے تیسرے فیول, مطلب کافی زیادہ آپ کو نا بینیفٹس ادر دین سیلری ملتے ہیں, جو کہ مطلب آپ کا ایک طرح سے نا آپ کی وہ اولڈ ایج کو جو نا سیکیور کر رہے ہوتے ہیں, فیوچر سیکیور. ہاں فیوچر آپ کا سیکیور ہو جاتا ہے. پرائیویٹ جاب میں یہ نہیں ہوتا. اچھا, مطلب آپ نا اپنی زندگی کے جو ہوتے ہیں نا پرائم گھنٹے, پرائم آورس, وہ کسی کو دے دیتے ہو, بجائے کسی کو دینے کے. میں کہتا ہوں مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر وہ لگانے چاہیے, اپنے اوپر انویسٹ کرو, کوئی کام کرو, کوئی بزنس کرو, کوئی پروڈکٹ لو, 1 لو 2 لو, کوئی چیز لو, اپنے گھر کے ارد گرد دیکھو کس چیز کی نیڈ ہے, نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرو, لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ کرو. اس سے مطلب ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو بزنس ہے, جو کاروبار ہے, اس میں مطلب جاب سے زیادہ جو ہے وہ رزق ہے, برکت ہے. اور مطلب اس طرح مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نا کاروبار میں مطلب 80% جو ہے وہ کاروبار میں رزق ہے, اور پرسنٹیج مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, اس وجہ سے میں نے نہیں, مطلب اسی طرح کا ایک ہے. تو اس وجہ سے میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا, یا تو سرکاری نوکری, اگر نہیں تو پھر یہ کام اپنا کنٹینیو کروں گا جو کہ کر رہا ہوں بھی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ان فیوچر اگر کوئی مجھے اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے کوئی مطلب گورنمنٹ جاب کی, تو میں ضرور اس کو اویل کروں گا. صحیح. تو آج کل کے ینگسٹر تجھے کیا لگتا ہے کیوں شرماتے ہیں ان چیزوں سے کہ یار یہ, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اسٹڈیز ہے, اسٹڈیز کے حالات بھی تیرے سامنے ہی ہے, تو یونیورسٹی پاس آؤٹ ہے, تو تیرے سامنے ایجوکیشن سسٹم کا بھی جو حالات ہوئے پڑے ہیں, اور جو پڑھ لکھ کے جو نکلتے بھی ہیں بچے, ان کو بھی اپرچونیٹیز ملتی نہیں ہیں, اور پھر ان کے پاس ایک آخری آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے, ایک یہ ان کے پاس آپشن رہ جاتا ہے. تو تجھے کیا لگتا ہے تیرے پاس بھی تو یہ اپرچونیٹی تھی کہ تو بھی باہر نکل سکتا تھا؟ یہ جو آپ نے آخری آپشن بولا نا, سب سے فضول ترین آپشن ہے, جو باہر جانے والا. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. باہر نہیں جانا, باہر جانا ہی نہیں چاہیے یار. پتہ ہے کیا ہے, ماں باپ بچے کو کس لیے پال پوس کے کھلا پلا کے بڑا کرتا ہے, تاکہ وہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. آپ ان کے بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے کچھ پیسوں کے لیے باہر چلے جاتے ہو, تو بڑھاپے میں پتہ ہے کیا, بندہ ٹائم مانگتا ہے. جو بزرگ بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹائم دے, اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ وہ ٹائم جو ہے باہر جا کے گوروں کے کتے نہلا کے اور ان کے پانڈے مانج کے جو کرتے ہو, اس کے بجائے آپ بزرگوں کی خدمت کرو. تھوڑا کھا لے بندہ گھر والوں کے ساتھ. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر جا کے جناب ہم لوگ تو یہ بڑی لش گزار رہے ہیں زندگی, اور ہم لوگ بڑا اچھا گزار رہے ہیں یار, باہر سیٹلمنٹ ہے, وہ سچ بولتے ہیں یہ بس ایویں ڈرامے ہیں. ہمارے ادھر کے کچھ جو ہوتے ہیں نا لوگ, کچھ مطلب کہہ لیں جن کی مطلب اتنا ان کو وہ نہیں ہوتا, تھوڑے نیرو مائنڈ ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں نا یار یہ باہر گیا تھا 3 سال پہلے, اب آیا ہے, فیملی کو اس نے نارتھ کا ٹور کروایا ہے, جی چنگے پیسے کما رہا ہوگا, پتہ نہیں ہوتا وہ ادھر 18 گھنٹے کھڑا ہو کے نا سبزی پیک کر رہا ہوتا ہے, موزوں کی فیکٹری میں موزے پیک کر رہا ہے, ادھر کہیں ڈلیوری بوائے ہے. یہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں یار باہر سے آیا, چنگا پیسہ کما کے آیا, فیملی نے نارتھ لے کے گیا ہے, کچھ چنگی پارٹی ہے, ابھی اسی بھی یہی کریے. لیکن وہی کہتے ہیں نا, کسی کو دیکھ کے نا مطلب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ کر رہا تو میں بھی یہ کروں. اللہ نے ہر کسی کو, انسان کو اپنی مطلب وہ دی ہے, اسکل دی ہوتی ہے, کچھ اپنی شناخت دی ہے. انسان کو اپنے خود کو اینالائز کرنا چاہیے کہ میں کس چیز میں بہتر ہوں, میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, نہ کہ وہ یہ کر رہا تو میں بھی یہی کروں. نہیں, ایسے نہیں, اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی اسٹارٹ میں کہ جو ہمارے جو دوست احباب ہیں جو یہ کام کرنے سے مطلب کیوں جھجکچاتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی, دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ نا یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. میں نے ایک بات بھول گیا تھا, میں نسوار بھی بیچتا ہوں. اچھا, میں نسوار بھی بیچتا ہوں. جو پٹھان نہیں رکھتے, یہ شاندار ہو گئی, اور دوسرے تیسرے برانڈ. شاندار سب سے ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے اور بہت زیادہ بکتی ہے. اچھا, ابھی میں مطلب اس پوڈ کاسٹ کے تھرو مطلب شاید گورنمنٹ کی وہ ہاں وہ اس پہ نگاہ نہیں گئی گورنمنٹ کی, نہیں تو اس پہ 20 روپے کی پڑی ہے, اس پہ ٹیکس لگ گیا, یہ 50 روپے سے اوپر چلی جائے گی. اس پہ ٹیکس نہیں ہے, یہ 20 روپے کی پڑی ہے, اور مطلب یہ اتنی بکتی ہے نا یار جتنی آپ کی سوچ ہے. اچھا, بہت زیادہ بکتی ہے. مطلب سگریٹ کے بعد جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے وہ نسوار ہے. مطلب
اس لائن میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو اچھا میں یہ بھی بیچتا ہوں, لیکن میں نے نہیں سوچا کبھی کوئی مجھے کہ کوئی نسوار بیچتا ہے, MBA کر کے نسوار بیچتا ہے. حالانکہ کہتے ہوں گے لوگ, کہتے ہیں, کہتے رہے, سو واٹ, مجھے اس میں سے پیرنٹس تک نہیں بات پہنچتی کہ یار آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے اور یہ وہ جناب اس طرح کی. نہیں, ان کو پتا ہے بچہ محنت کر رہا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بیچ رہا ہے. مجھے میرا والد صاحب جب زندہ تھے, میرا وہ جو اسٹاک رجسٹر تھا, میرا لیجر تھا, وہ خود مینٹین کرتے تھے, وہ خود دیکھتے تھے آج مطلب کون کون سی چیز یہ لے کے آیا ہے, کیا بیچ رہا ہے, کتنے کی بیچ رہا ہے, مطلب ان کو سب کچھ پتا ہوتا تھا. انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا بس محنت کرتا رہی اور کسی کی باتوں میں نہ آئی اور حق حلال کمائی. میں وہی کہہ رہا ہوں الحمد للہ. زبردست. مطلب دیر شوڈ بی نو ایکسکیوز فار اینی ون کہ آپ کہو کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں نے اگر ڈگری لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھے میرا کوئی چھکا لگے گا تو پھر میں نے کام لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ میں نے ڈگری کر لیا, اب کوئی آ کے میرے قدموں میں نوکری رکھ دے گا. لوگ عمران خان کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں, اس نے پتہ نہیں 50,000 کتنے اتنی کہ 50,000 نوکریاں دوں گا, اس نے ابھی تک نوکری نہیں دی. بھائی آپ خود کیا کر رہے ہو, خود تو کچھ ہاتھ پاؤں مارو. ادھر لوگ کہتے ہیں میں رات کو سوؤں تو صبح تکیے کے نیچے سے پیسے نکل آئیں, ایسے نہیں ہوتا. کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو وہ دیر آر نو شارٹ کٹس. آپ محنت کرو گے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. صحیح. مطلب یہ جو جتنے بھی یونیورسٹی پاس آؤٹس نکلتے ہیں جن کو تو کہہ رہا ہے, اور یہ اس چیز کا یہ مائنڈ سیٹ لے کے نکلتے ہیں کہ جناب میں نے اب ڈگری حاصل کر لی اور اب مجھے اچھی جاب ملے گی, اس ملے گی, تو ان کو ویسے بیسکلی تو کیا کہتا ہے کہ جاب اب جس طرح تیرا ایک مائنڈ سیٹ تھا, تو نے دیکھا کہ جیسے تو نکلا تو نے مارکیٹ کو ایکسپلور کیا اور تجھے پتہ چلا کہ یار آہستہ آہستہ اس چیز کی نیڈ ہے مارکیٹ میں بیسکلی, اور یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں, تو اس کی روٹس تک پہنچا, اور یہ ساری چیزیں مطلب ان کی روٹس تک پہنچ کے پھر تو نے اندازہ لگایا کہ یار اس چیز کی بیسکلی عام عوام کو اور عام مارکیٹ میں جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے. تو نے اس تک پہنچ کے پھر تو نے وہ چیزوں کو گریب کیا اور پھر آگے آہستہ آہستہ تو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ تجھے کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لیٹ سے اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اور یہ ساری چیزیں, اس کے علاوہ تجھے کیا لگتا ہے یار اس میں کیا اپرچونٹی ہے, کیا کام کر سکتے ہیں؟ پہلا اسٹیپ ہی نا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا. پہلا اسٹیپ مشکل ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی کہتا ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں, کس طرح ہوگا یہ. اگر آپ پہلا اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں نا تو باقی اسٹیپس جو ہے نا آپ کے مطلب خود ہی راستے کھلتے جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مطلب کوشش تو کریں, کوشش کریں, باقی اللہ آپ کی انگلی پکڑ لے گا. صحیح. پہلا اسٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے. وہ پہلے اسٹیپ سے ہی نا لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ یار نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. ان کو یہ پیغام ہے آپ کر سکتے ہو, آپ کرو تو صحیح, کوشش تو کرو, کوشش کرنی چاہیے. تو بات وہی ہے کہ پہلا اسٹیپ مشکل ہے. وہ پہلے اسٹیپ میں مطلب وہ ہے نا 1 روپے سے 1 لاکھ بنانا نا بہت مشکل ہے. پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں اور دھواں نکل جاتا ہے بندے کا, لیکن 1 لاکھ کا 10 لاکھ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلا اسٹیپ ہی جو ہے نا جو پہلا اسٹیپ ہے نا, پہلا اسٹیپ وہی مشکل ہے. اگر آپ نے پہلا اسٹیپ اٹھا لیا نا آپ کا کام, آپ تار جاؤ گے, نہیں تو واڑ جاؤ گے. اگر آپ نے پہلا تو آپ واڑ جاؤ گے. تو ہمارے ینگسٹر جو ہے نا پہلا اسٹیپ ہی نہیں اٹھاتے, میں ڈر جاتے ہیں, وہی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں, یا یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے, میں یہ فلانی XYZ یونیورسٹی کا گریڈ ہوں, میں یہ کام کروں. مطلب یہ بھی جو ہے نا یہ لوگوں کو چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. ادھر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ میں یہ کوئی کام ہے, میں یہ کوئی کام کروں گا, باہر جا کے لوگوں گوروں کی گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ نہیں کروں گا, لیکن وہاں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. ادھر پڑھائی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن وہ جرمنی کی فلانی یونیورسٹی میں اسکالرشپ آئی ہیں, ادھر جا کے داخلہ لہساں تے ادھر جا کے پڑھساں. یوں نہیں ہوتا. ادھر تو پہلے کچھ کرو, ادھر کچھ کرو گے تو پھر ادھر جا کے کرو گے نا. پہلی بات ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے, وائے پیسہ کمانا ہے, ادھر کماؤ. پاکستان جیسی مارکیٹ نہیں ہے پوری دنیا میں, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو پاکستان کی تجھے لگتا ہے کہ کاروبار کے لحاظ سے ایک بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. کوئی آپ کے اوپر یہ کچھ آڈ ہو جائے گا تھوڑا سا, کیا کاٹ دیں گے بیچ میں, مطلب ریسٹرکشنز نہیں ہیں آپ میں یہاں پہ. مطلب کسی اب جس طرح یہ بھائی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ یہ کام کرو. اچھا, مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ دن بھر کام کر کے آرام سکون سے تو گھر آ کے آرام سکون سے گھر کی روٹی کھا سکتے. دن بھر بھی نہیں کام کرنا بھائی. صبح میں آرام سے اٹھتا ہوں 10, 11, 12 بجے جب میری آنکھ کھلتی ہے. میں ہفتے میں 2 دفعہ پرچیزنگ کرتا ہوں بازار سے, اور آگے پیچھے جو دوسرے شہروں سے مال وغیرہ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں ٹچ رہتا ہوں. جب ریٹ ٹھیک ملے وہاں سے میں مال اٹھاتا ہوں. شام کو میں سپلائی کرتا ہوں. میکسیمم آپ اگر میرے کام کی ایوریج نکالیں گے نا تو ڈیلی کے آن ایوریج 3 سے 4 گھنٹے میرے لگتے ہیں. اور انسان کے پروڈکٹیو آورز ہی وہی ہوتے ہیں. جو انسان کام کرتا ہے نا, ہمارے یہاں کلچر کیا ہے آفیسز کا, آپ نے صبح 8 بجے آنا ہے,
آ کے بے شک اس کی آنکھ کھلی نہ ہو, وہ نیند میں ہو, 8 بجے آپ نے آ کے یہاں بیٹھنا ہے, ہمیں 9 بجے باس آ رہا ہے, 9 بجے یہ جو ہمارے XYZ برانڈز ہیں ملٹی نیشنل, ان کی میٹنگ ہوتی ہے, صبح میٹنگ ہوتی ہے, دعا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اور میٹنگ میں کچھ نہیں ہوتا یار, دیر از نتھنگ پروڈکٹیو. ان کو وہی اگر آپ جو ہیں ڈیلی ٹاسک ہاں وہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, آپ موبائل پہ واٹس ایپ گروپ بنائیں, ادھر سے ان کو کنوے کر دیں کہ بھائی جان آپ کی آج یہ ٹارگیٹ ہے, آپ نے یہ مارکیٹ کرنی ہے, اس کا ٹائم بھی بچے گا, اس کا پیٹرول بھی بچے گا, اور اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. وہ جو انرجی صبح جلدی اٹھ کے آفس آیا ہے اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ آ کے میٹنگ اٹینڈ کی, سو کالڈ میٹنگ اٹینڈ کی, اس کے بعد وہ مارکیٹ میں گیا, اس کے بعد اچھا مارکیٹ کرنے کے بعد جو کہ کام مطلب اگر بالفرض اس کا کام 3 گھنٹے میں ہو رہا ہے اور مارکیٹ کا ٹائم 5 گھنٹے ہے, تو 3 گھنٹے کرنے کے بعد وہ گھر نہیں جائے گا, وہ واپس آفس آئے گا, ادھر آ کے بیٹھے گا. اپنے آپ کو گالنے والی بات ہے, بندہ گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. مطلب جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ مطلب وہ 3-4 گھنٹے ہوتی ہے, مطلب ڈپینڈنگ اپون آپ کام کیا کر رہے ہو, آپ کیا کام کر رہے ہو, اس حساب سے اپنے کام کو ٹائم دے بندہ. تو میں کہتا ہوں پاکستان سے اچھی کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے. مطلب بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا انیشیٹ جو ہے وہ جو اسٹیپ ہوتا ہے, انیشیل اسٹیپ, اور آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے. ہاں اچھا, میں یہ ویسے یہ پوچھنے لگا تھا کہ لیٹس سے کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو تھوڑی سی کہ یار میں نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں, میرا یہ خیال ہے کہ نقصان تو ہوتا ہی ہے, آپ کو اسٹارٹ میں یا کچھ کاموں میں نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ یار آپ ایک کام میں ہاتھ ڈالتے وہ نہیں چلتا تو آپ ڈیوسٹیڈ ہو کے پیچھے ہو جاتے ہو کہ نہیں یار ابھی کام میں میرے پاس کا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں میں جاب ہی کر لیتا ہوں, یہ ساری چیزیں. یہ بھی اکثر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا کہ بھائی کر لیا نہیں چلا, ہاتھ کھینچ لیا, اب جاب کروں گا, پھر جاب کے چکر میں وہی گالنے سڑنے والی بات ہے. ہمت نہیں آنی چاہیے بندے کو. میں نے آپ کو اپنا بتایا نا, میں پہلی بار بالیں لے کے آیا, بیٹ لے کے آیا, میری بکروں والی کیا اسٹوری ہے, بکرے یار بکرے شکرے بھی وہ پتہ ہے کہ وہ میرے اصل میں میری چاچو کی شاپ ہے, میٹ شاپ ہے, وہ نا رمضان بڑی عید سے پہلے مطلب جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں, مطلب بہت اچھے لیول پہ کرتے ہیں, بڑے اسکیل پہ اجتماعی قربانی بھی ہوتی ہے, بکرے وغیرہ بھی بیچتے ہیں وہاں پہ. تو مطلب میں بڑی عید نا میری وہیں پہ گزرتی ہے موسٹلی, آپ نے میری اسٹوریز وغیرہ میں اور مطلب پوسٹ وغیرہ میں دیکھا ہوگا, تو میں بڑی عید پہ مطلب ادھر جانور وغیرہ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہوں, اور مطلب ادھر ہی میں ہوتا ہوں, تو وہاں پہ جانور بھی میں بیچتا ہوں بڑی عید پہ. میں نے نہیں کبھی سوچا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ گندے سے کپڑے پہن کے جانور بیچ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. نہیں بھائی, کام ہے, نبیوں کا سنت ہے, نبیوں کا پیشہ ہے جانوروں کی خرید و فروخت, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. اچھا, اور اس میں منافع ہے. صحیح. اور سیزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے صاحب استطاعت لوگ جو ہوتے ہیں, صاحب استطاعت جو لوگ ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں, جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے انہوں نے قربانی کرنی ہے. بیسکلی آپ کو اپرچونیٹیز کو ہنٹ کرنا آنا چاہیے کہ یار عید ہے تو اس پہ کیا چیز نکل سکتی ہے. ابھی جس طرح ابھی رمضان چل رہا ہے, میں رمضان میں کھجوریں بھی بیچتا ہوں, منڈی سے کھجوریں لائیں, گھر میں پیکنگ کی, جو مطلب بلک میں مانگتا ہے, کھلی مانگتا ہے, اس کو کھلی بھی دے دیتا ہوں. مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بیس, آپ کو نا مطلب کسی ایک چیز پہ سٹک نہیں رہنا, ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا. اور کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے جو مطلب موسمی بٹیرا نہ, الٹا تو نہیں بول گیا, نہیں, کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے جو مطلب موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چینج اپنے آپ کو, مطلب جیسی مارکیٹ ہو نا اس کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چینج کرے. مطلب اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے نا, اب مارکیٹ میں گرمیوں میں آم کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, کھپت ہوتی ہے, آم بکتا ہے زیادہ, تو میں جی گرمیوں میں کوئی سردیوں کا پھل لے کے بیچنے نکل جاؤں, وہ تو نہیں بکے گا. ایک گنجا بندہ ہے, اس کو میں جا کے کنگھی خرید لے میرے سے, وہ تو نہیں خریدے گا. ہاں اس کو میں اگر دوں بال اگانے والا تیل, وہ بھائی جان وہ میرے سے ہنس کے لے گا, کہے گا دے, کوشش تو دیکھیں تو صحیح نا, دیکھیں صحیح. اب یہ اس کی نیڈ ہے, یہ اس کی نیڈ ہے. آپ نے اگلے کی نیڈ میں نا اگلے بندے کو وہ کہتے ہیں نا گھیرنا ہے, اس کی نیڈ کی چیز, اس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو آپ پرووائڈ کریں, اس کی مرضی کی چیز دیں, دام اپنی مرضی کا لگائیں, بیچیں آپ. مطلب وہاں وہی بات ہے نا کہ آپ کو کریٹ دی نیڈ اینڈ دی ارجنسی. اور دوسرا پھر آپ نے جس بندے کو دے رہے ہو اس کی بھی مطلب آپ نے دیکھنی ہے وہ بندہ کس طرح کا ہے, مطلب اس کا رہن سہن. وہ کہتے ہیں نا بندہ دیکھ کے تپا مارنا چاہیے. مطلب ایک بندہ اگر اتر رہا ہے جی بھائی جان آڈی سے, آپ اس کو مطلب یہی تیل بیچ رہے ہو 100 روپے والا, تو یہ آپ اس کو اگر 1000 روپے کا بھی دو گے نا وہ لے لے گا. وہ کہے گا 1000 روپے کیا چیز ہے, یہ لے. یہی اگر ایک کوئی بائک والا غریب بندہ ہے, اس کو آپ 100 روپے کا دو گے, وہ اس کو مہنگا لگے گا. لیکن وہی آپ نے مطلب وہی بات ہے, بندہ دیکھ کے تپا مارنا ہے. اپنے مارکیٹ اپنی خود آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اپنے اسکلس خود آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, دیکھنا ہے کس چیز کی مارکیٹ میں نیڈ ہے, اس حساب سے آپ نے جو ہے نا مارکیٹ میں چلنا ہے.
تو یہ اس حساب سے یہ بچوں کو تجھے لگتا ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. اب لیٹ سے کہ تو نے MBA کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا مطلب آج کل کے دور میں جس حساب سے یہ فاسٹ ایک دور جا رہا ہے ہم لوگوں کا, تجھے لگتا ہے کہ پہلے ان کو اپنی اسکل یا اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یار میں آگے چل کے یہ کام کروں گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ تو نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا پہلے کہ تو اس کام میں پڑے گا. اصل میں نا مجھے شوق تھا نا کرکٹ کا. ہاں, مطلب اسکل تو انسان کے اندر ہوتی ہے, انسان خود ہی وہی بات ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مطلب مجھے پتا تھا کہ اس میں بال استعمال ہوتی ہے, بیٹ استعمال ہوتا ہے, ٹیپ استعمال ہوتی ہے. میں نے اسی چیز کو اپنا پروفیشن بنا لیا, وہی چیزیں میں نے بیچنی شروع کر دی. شوق بھی میرا پورا ہوتا رہا, ساتھ پیسے بھی آتے رہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کی ٹرینڈ میں آتی جاتی ہے بس اس کی دیکھو کہ روٹس کہاں سے ہیں, کہ یہ اس کا عام طور پہ جو عوام ہے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. بالکل, آپ ان کو وہ جو ہے وہ ایک مناسب قیمت پہ آپ بالکل. اور آج کل جس طرح کی اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں, دعائی کرتے ہیں, جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں, روپے کی قدر دن بہ دن ڈیویلیو ہو رہا ہے نا پیسہ. تو میرا یہ مطلب جو لوگ کام مطلب کرتے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے پاس جو پیسے ہیں, تو وہ پیسے اپنے پاس نہ رکھیں, کیونکہ روپیہ دن بہ دن ڈکریز ہو رہا ہے, ڈیویلیو ہو رہا ہے. آپ اس کا کوئی چیز بنا کے کوئی ایسٹ لے کے رکھ لیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز لے کے رکھ لیں, اس کی مطلب ویلیو بڑھنی ہے. تو وہ مطلب ایک آپ کے لیے فائدہ. اب جس طرح پچھلے دنوں اب یہ سگریٹ آپ کے سامنے ہے, اب ایک بندہ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے اگر لیٹ سپوز, تو وہ کیوں نہ سگریٹ لے کے ڈمپ کر دے. ایسے ہی مجھے کوئی ریزن بتایا نا, وہ کیوں نہ کرے. ہمارے ہاں کچھ حضرات ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ذخیرہ اندوزی کر دیا, یہ حرام ہو گیا ہے. اب ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, وہ کیا کرے؟ سگریٹ لے کے اس نے رکھ دی ہیں مہنگے, اس نے بیچ دیے, اس میں کیا غلط ہے؟ آپ نے نا اپرچونٹی دیکھنی ہے مارکیٹ میں کس چیز کی, آپ نے, اور یہی چل رہا ہے, یہی چل رہا ہے, آپ نے اس کو ویل کرنا ہے, یہی چل رہا ہے. آپ اس کو جتنا مرضی کوستے رہو, یہی چلے گا, یہی چلے گا, یہی چلے گا. ہاں, آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا کسی پہ اگر 1 انگلی اٹھاؤ گے نا, آپ کی 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں. تو کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی, سر جھکاؤ اور اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ عمران خان نے آپ کو کچھ دینا ہے, نہ نواز شریف نے آپ کو کچھ دینا ہے. آپ نے جو محنت کرنی ہے, آپ نے وہیں سے کمانا ہے اور وہیں سے اپنا گھر چلانا ہے اور وہیں سے کھانا ہے. آپ محنت کرتے رہو اور یہ باہر شہر جانے والے کام چھوڑ دو. خدا را آپ کے والدین کو آپ کی ان کے بڑھاپے میں آپ کی ضرورت ہے, باہر جانا چھوڑ دو, ادھر رہو. پاکستان جیسی مارکیٹ نہیں ہے, ادھر کام کرو. میں نے ایسے لوگ دیکھے, اللہ معاف کرے, باہر جاتے ہیں, پیچھے سے والدین فوت ہو جاتے ہیں, جنازے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیا فائدہ؟ کس لیے گئے تھے باہر؟ اور وہی لوگ پیچھے باپ فوت ہو گیا, جنازے پہ نہیں پہنچے, لیکن جب جائیداد کا بٹوارا ہوگا دستی پہنچیں گے بھائی جان, دستی پہنچیں گے. کیا فائدہ یار؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ؟ ادھر کام کریں, کمائیں گھر والوں کے ساتھ. ماں کے ہاتھ کی روٹی آپ کو باہر UK میں نہیں ملے گی, US میں نہیں ملے گی. یا تو باہر جانا ساروں کو ساتھ لے جاؤ, کو میرا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں باہر ہوں. یہ جو آج کل چلے نا اوورسیز پاکستانی, او بھائی کون سے اوورسیز پاکستانی؟ تم باہر رہتے ہو, تم باہر کے ہو, وہاں کماتے ہو, وہاں رہتے ہو, وہاں کھاتے ہو, تو وہیں کے ہو. تم پاکستان سے تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے, وہیں پہ ہو تو وہیں کے رہو اور وہیں پہ تم خوش رہو. جب تک وہی بات ہے, تمہارے والدین ہیں, تم آتے ہو یہاں پہ ان سے ملتے ہو. جب وہ چلے جاتے ہیں کون آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا. الٹا والدین کے ہوتے ہوئے ادھر پیسے بیچ کے پلاٹ لے لیں گے, سستا مل رہا ہے. فوت ہوں گے 15-20 سال بعد, اس سے 4 گنا 5 گنا پیسے لے کے واپس چلے جائیں گے. کیا یہ اوورسیز پاکستانی یہ بلا کار ہیں؟ کیا بلا کار ہیں؟ اوورسیز وہ پاکستانی نہیں ہے, پاکستانی نہیں ہے, باہر کی ہیں بھائی. ہاں, اس لیے میں بھائی جان ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں. مجھے مطلب کوئی مطلب آپ کی بکس میں یا کسی اور کی بکس میں غلط ہوں گا. ہر کسی کو اپنے مطلب رائے کا اظہار کرنے کا, کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے نہیں ٹھیک لگتا باہر جانا. آپ کو مطلب اگر اپرچونٹی ملے بھی تبھی تو نیور ایور. اچھا تو چل ٹھیک ہے. اینی لاسٹ میسج ٹو دا ینگسٹرز اراؤنڈ یو کہ یار اسٹڈیز کے بعد جاب کا ویٹ کرو یا نہ کرو, باہر جانے کا ویٹ کرو یا نہ کرو؟ اسٹڈیز کے بعد نہیں, ڈیورنگ اسٹڈیز ہی کام شروع کر دو. دیکھو اپنے ارد گرد جس چیز کی نیڈ ہے مارکیٹ میں, جس چیز کی ضرورت ہے, سر سوٹ ہوتے کام تے لگ جاؤ, جتنی جلدی ہو سکے اپنی اسکل کو ڈیولپ کرو. ہاں, اور جیسا مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو دیکھو اور اس پہ مطلب جو ہے نا اپنا کام جو ہے مطلب اس پہ لگ جاؤ اور مطلب محنت کرو. یہ نہ دیکھو کہ فلانا وہ اتنے کما رہا ہے, وہ اس گاڑی سے اترا ہے, میں بھی نہیں. حسد نہیں کرنی, خود کمانا ہے, خود لوگ ایک دن اس قابل بنو کہ آپ بھی مطلب وہ چیز لے سکو, اور اپنے شوق میں انویسٹ کرو. جس چیز کا آپ کو شوق ہے آپ وہ کرو. چلو دیٹس گڈ یار. چل تھینک یو سو مچ یار فار کمنگ آن دا شو. انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ ضرور تابعدار انشاءاللہ. بہت شوق تھا تجھے, تو نے بہت پہلے ایک دفعہ پوڈکاسٹ پہ مجھے بلانا. ہاں جی بالکل. چلو تھینک یو یار, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ.